اسلام کی بنیاد جن عقائد پر رکھی گئی ہے ان میں تیسرے نمبر پر جو سب سے بڑا عقیدہ ہے وہ عقیدہ آخرت ہے۔ پہلے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے وہ اس کو سب سے زیادہ پریورٹی ہے، پھر اس کے بعد انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہمارے عقائد، اور تیسرے نمبر پر آخرت کے حوالے سے جو ہمارے عقائد ہیں۔ آخرت کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے یہ ہمارے اسلام کا ایک ترائے امتیاز ہے، اور آپ اس کو اگر لاجیکلی بھی دیکھیں کہ جیسے کہ اس عقیدے کی اہمیت کو اسلام کے اندر بیان کیا گیا ہے، اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا یا فار ایگزامپل اگر یہ تصور نہ ہوتا تو پھر یہ پوری جو ہماری زندگی ہے گویا کہ یہ ایک جنگل کا قانون بن جاتا۔ کوئی بھی آتا اپنی زندگی میں اپنے زور بازو سے آتا، کمزوروں پہ ظلم کرتا اور چلا جاتا، کوئی بھی اس سے پوچھنے والا نہ ہوتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا ہے، عبث پیدا کیا ہے، فضول پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف پلٹ کے نہیں لائے جاؤ گے۔ یعنی کہ یہ تصور نہ کرو کہ ہم پیدا ہوئے ہیں اور مریں گے اور بس بات ختم ہو جائے گی، ہم صرف اسی لیے اس دنیا کے اندر آئے ہیں، بلکہ نہیں، الینا ترجعون، خالق کائنات کی بارگاہ کی طرف پلٹنا ہوگا ہم سب کو۔ ہم سب نے جانا ہے، اپنے ایک ایک عمل کا جواب دینا ہے۔ اگر وہ عمل نیک ہے تو ہمیں اس کے بدلے میں ثواب ملے گا، اس کی جزا ملے گی، اور اگر خدا نخواستہ وہ عمل اچھے نہیں ہے تو اس کے بدلے میں جو سزا ہے وہ بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے قانون کے مطابق ملے گی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں عقیدہ آخرت دیا ہے، یہ اس کو اگر ہم لاجیکلی دیکھیں، اس کے اندر جو حکمت دیکھیں، تو اس پوری کائنات کے نظم و ضبط کے پیچھے جو یہ عقیدہ ہے سب سے زیادہ طاقت اس عقیدے کی ہے۔ اگر یہ عقیدہ نہ ہوتا، اس دنیا کے اندر یہ تصور نہ ہوتا، تو پھر جو بھی طاقتور آتا وہ کمزور کے اوپر ظلم کرتا اور چلا جاتا، تو اس طرح جو ہے یہ پوری دنیا، یہ پورا نظام جو ہے ایک جنگل کا قانون بن جاتا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ اس لیے عقیدہ آخرت کو اسلام کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ اس پہ زور دیا گیا ہے۔ اور جب حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ تبلیغ کا آغاز فرمایا تو مشرکین مکہ نے جن عقائد کی سب سے زیادہ مخالفت کی ان میں سے یہ عقیدہ آخرت تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو سب سے زیادہ اس چیز کے اندر اچنبھا تھا اور تکلیف تھی کہ ہم کیوں دوبارہ اٹھائے جائیں گے اور ہمیں کیوں اپنے ہر عمل کا جواب دینا ہوگا، کیونکہ وہ جو ہے وہ اپنے جو ان سے کمزور طبقے تھے، جو مظلوم تھے، وہ ان پہ ظلم کرتے تھے، اور پھر وہ اس کو روا سمجھتے تھے، جائز سمجھتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ یہ سلسلہ، یہ تسلسل ایسے ہی چلتا رہے اور ہم سے پوچھنے والا کوئی نہ ہو۔ لیکن یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ ان کے لیے ایک طرح کا بہت بڑا امتحان تھا کہ اگر ایسا ہوا اور ہم سے ہمارے ہر عمل کا جواب لیا گیا تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے عقیدہ آخرت جو ہے وہ اس کو اسلام کے اندر اس کے بنیادی عقائد میں اس کو شامل کیا گیا ہے، اور اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ اہمیت ہے۔ عقیدہ آخرت کے حوالے سے سب سے پہلے اس عقیدے کو اجمالی طور پر آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی، اس دنیا کو بقا نہیں ہے۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، جو مخلوقات بھی ہے، ان میں سے کسی کو بھی بقا نہیں ہے، ہر ایک نے اس دنیا سے ہمیشہ چلا جانا ہے، اور یہ خالق کائنات کا فرمان ہے، کل نفس ذائقۃ الموت۔ اور ہم جب بھی عقیدہ لیا جاتا ہے، یہاں ضمناً میں ایک بات عرض کر دوں کہ جب بھی کوئی عقیدہ لیا جاتا ہے تو سب سے پہلی پریورٹی ہم جہاں سے عقیدہ لیتے ہیں وہ قرآن پاک ہے، اور اگر دوسرے نمبر پر قرآن پاک کے بعد عقیدہ لینا ہے تو پھر ہم حدیث متواترہ سے جو ہے وہ عقیدہ لیتے ہیں۔ حدیث متواترہ وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس کی اتھینٹیکیشن میں کسی بھی دور کے اندر کسی بھی طرح کے محدثین کو کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہ ہوا ہو، اور جو تواتر کے ساتھ جو ہے وہ ہر دور میں ہم تک پہنچی ہو۔ اور پھر اس کے بعد کوئی عقیدہ جو ہے وہ اجماع سے لیا جاتا ہے، اسی طرح متکلمین نے قیاس سے بھی بعض عقائد کو ثابت کیا ہے، لیکن ہم جو عقائد لے رہے ہیں ان کا تعلق انہی نصوص اربعہ کے ساتھ ہے۔ تو یہ عقیدہ ہے
کہ یہ دنیا ایک دن فنا ہو جائے گی اور مرنے کے بعد ایک دن ہر جاندار کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ان کے اعمال کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے گا، ان میں سے جو نیک ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور جو بدکار ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے عدل سے ان کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ اور اس بات پر کسی شک اور شبے کے بغیر ایمان اور یقین رکھنا، اس کو عقیدہ آخرت کہتے ہیں۔ یہ عقیدہ آخرت، اس کے اندر ذرا برابر بھی شک و شبہ اگر کسی کو ہوگا تو پھر اس کا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے اندر یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جو بھی کامیاب ہوگا، جو بھی جنت میں جائے گا، تو وہ اللہ کی رحمت کے صدقے، کسی کے ذہن کے نہاں خانے میں یہ تصور نہیں ہونا چاہیے کہ میں قیامت کے دن کامیاب ہوں گا اپنے اعمال کے بدلے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے صدقے۔ اور جو جہنم میں داخل ہوں گے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عدل کے صدقے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اعمال کی وجہ سے اپنے عدل کے ذریعے ان پر فیصلہ فرمائے گا اور وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے یہ امت کا جو ہے وہ اجماعی عقیدہ ہے آخرت کے حوالے سے۔ لیکن یاد رکھیں کہ آخرت کا جو آغاز ہوگا اس کو صرف قیامت تک ہی محدود نہیں رکھنا چاہیے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے حوالے سے یہ منقول ہے کہ آپ کے سامنے قیامت کا ذکر کیا جاتا تو آپ اتنے زیادہ رنجیدہ نہ ہوتے، لیکن جب موت کا اور قبر کا ذکر کیا جاتا تو آپ حد درجہ رنجیدہ اور غمگین ہو جاتے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ رواں ہو جاتے۔ تو کسی نے سوال کیا سیدنا عثمان غنی سے، تو آپ نے فرمایا کہ دراصل قیامت کا جو مرحلہ ہے وہ تو بعد کا ہے، لیکن موت اگلے ہی قدم پہ ہمارے سامنے کھڑی ہے۔ ہم میں سے کسی کو اپنی ایک سانس کی بھی گارنٹی نہیں ہے، اور جب موت کے اندر داخل ہوتے ہی ہماری آخرت کا آغاز ہو جائے گا تو پھر اس صورت میں ہمیں سب سے زیادہ آخرت سے پہلے موت، اور اس کے بعد جو مرحلہ ہے قبر کا، ہمیں اس سے جو ہے وہ زیادہ ڈرنا چاہیے۔ اس لیے آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ موت کا ہے، اور اس حوالے سے بھی جو اسلام نے ہمیں عقیدہ دیا ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ اپنا عقیدہ بنانا، یہ بھی ہمارے عقائد میں شامل ہے۔ موت کے حوالے سے یہ عقیدہ ہے کہ ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ کوئی کمی ہو سکتی ہے اور نہ کوئی زیادتی ہو سکتی ہے، اور جب زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا، یعنی وہ جو مقررہ میعاد ہے، جو مدت ہے وہ پوری ہو جائے گی، تو اس وقت سیدنا اسرائیل علیہ السلام روح قبض کر لیتے ہیں، اور اسی کو موت کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جا بجا مختلف مقامات پر موت کے حوالے سے احکامات بیان فرمائے ہیں، اور موت کی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ اور یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ اس دنیا کے اندر بڑے بڑے اختلافات ہوتے رہے ہیں، مختلف معاملات کے اندر لوگوں کی مختلف آراء سامنے آتی رہی ہیں، لیکن موت کا انکار جو ہے وہ کوئی بھی نہیں کر سکا۔ اس لیے موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے کہ جس کا انکار نہیں ہو سکتا۔ لیکن اس دور کے اندر جب مختلف فتنے سامنے آ رہے ہیں، ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی آیا کہ لوگوں نے موت کو جو ہے وہ اس عقیدے سے بالکل الگ کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ ایک فزیکل پروسیس ہوتا ہے، انسان پیدا ہوتا ہے، پھر اس کی سانسوں کا تسلسل ختم ہوتا ہے، یا اس کی باڈی کے اندر کوئی ایسی چیز آتی ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی روح، کوئی جسم جو ہے ایسا کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس صورت میں ہم نے جو عقیدہ رکھنا ہے موت کے حوالے سے بھی ہم نے وہی عقیدہ رکھنا ہے جو ہمیں قرآن نے دیا ہے، جو ہمیں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے جو چیز شامل ہے ہم اس حوالے سے بھی وہی عقیدہ رکھیں گے۔ اور بنیادی طور پر جو موت ہے، اب میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو یہ روح اور جسم کا ایک مجموعہ ہے، لیکن یاد رکھیں کہ یہاں پر بھی ایک اور غلط فہمی پیدا ہوئی کہ لوگوں نے موت کو جسم کے ساتھ ساتھ روح کی موت قرار دیا، اور مختلف فتنے مختلف ادوار میں آتے رہے، اور وہ روح کی موت کے بھی بعض لوگ جو ہے وہ قائل تھے، جبکہ ایسا تصور جو ہے وہ اسلام کے اندر بالکل نہیں ہے۔ روح کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ موت جو ہے وہ روح اور جسم کی جدائی کا نام ہے۔ جب جسم سے روح کو الگ کر دیا جاتا ہے اور جسم پر جو روح کا تصرف ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو اسی کو موت کہتے ہیں، ورنہ روح کے اوپر کسی بھی حالت کے اندر موت نہیں آتی۔ اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ جو روح پر موت کا جو ہے موت کو قائل سمجھے اور جو یہ جانے کہ واقعی روح بھی مر جاتی ہے تو یہ بھی کفر ہے۔
کیونکہ اسلام کے اندر اور قرآن کے اندر جو روح کے حوالے سے عقائد ہیں اس میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ روح کے اوپر کبھی بھی موت نہیں آتی۔ اس کے بعد یہ عقیدہ، اس کو میں نے یہاں پر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اس دور کے اندر ہمارے معاشرے کے اندر افسوس کے ساتھ کہ جب انڈین موویز اور وہاں کا جو ٹرینڈ آ رہا ہے تو پھر وہاں سے مختلف عقائد جو ہے وہ اپنی موویز کے ذریعے ہمارے ینگسٹرز کے ذہنوں کے اندر ڈال رہے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ تصور جو ہمیں معاشرے کے اندر سننے کو ملتا ہے، اگرچہ بچے پہلے مزاح میں شروع کرتے ہیں، پھر وہ مزاح سے بات چلتی چلتی جو نئی جنریشن آتی ہے ان کو اب نہیں پتا ہوتا کہ آیا یہ عقیدہ اسلام کی طرف سے آیا ہے یا یہ ہندوازم کی طرف سے آیا ہے، اس لیے وہ اس کو مکس کر دیتے ہیں۔ اس لیے اس کو بیان کرنا بھی اشد ضروری ہے کہ یہ جو ہندوؤں کا عقیدہ ہے آواگون کے حوالے سے، یا اس کو عربی میں تناسخ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب ایک جسم کے اوپر موت واقع ہو جاتی ہے کسی دوسرے بدن میں، پھر اس کی جو روح ہے وہ کسی دوسرے بدن میں چلی جاتی ہے، یعنی وہ اس کو کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوتے ہیں، تو ہر جنم میں جو ہے وہ جو روح ہوتی ہے وہ کسی دوسرے بدن میں جو ہے وہ شفٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے اس حوالے سے اسلام کے اندر ایسا کوئی تصور نہیں ہے، اور فقہائے کرام نے واضح طور پر لکھا ہے کہ جو آواگون کا تصور رکھے گا اور کہے گا کہ ایک روح جو ہے وہ بار بار دوسرے جسم میں منتقل ہو کر اس دنیا میں آئے گی، تو یہ بھی کفر ہے، کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی عقائد کے سراسر خلاف ہے۔ لہٰذا اس دور کے اندر خاص طور پر جو ہمارے ینگسٹرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اپنے جو بنیادی عقائد ہیں انہی کو تھامے رکھیں، اور اس طرح کی سازشوں کے ذریعے اور مختلف جو ہے وہ ان ڈراموں کے ذریعے جو غلط عقائد ہیں ان کو نہ تو اسلام کی طرف منسوب کرے اور نہ ہی ینگسٹرز کو اس حوالے سے جو ہے وہ تشویش کا شکار بنائے۔ موت کے بعد جو سب سے پہلی چیز جس کا سامنا کرنا ہوتا ہے وہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ یہ اس عالم دنیا اور قیامت کے درمیان جو وقفہ ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ یہ عالم برزخ کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام جن و انس کو اپنے مراتب کے مطابق اس میں رہنا ہوتا ہے۔ یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے، اور فقہائے کرام نے کہا کہ وہ جو عالم برزخ ہے وہ اس دنیا سے اس کو ایسے ہی نسبت ہے جیسا کہ ماں کے پیٹ کو نسبت ہے اس دنیا کے ساتھ۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو پھر جب وہ ماں کے پیٹ سے باہر آنے لگتا ہے تو وہ ایسے تصور کرتا ہے کہ جیسے کہ اب میں مر جاؤں گا، لیکن جب وہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ پہلے میں قید میں تھا، اب تو میں آزاد ہو گیا ہوں۔ تو اسی طرح عالم برزخ جو ہے، اب جب یہاں سے کوئی جانے لگتا ہے تو وہ تصور کرتا ہے کہ میں ایک بند قبر میں جا رہا ہوں، تو میری وہ جو زندگی ہوگی وہ محدود ہوگی، جبکہ فقہائے کرام نے لکھا ہے کہ اس کو اسی طرح نسبت ہوگی کہ جیسا کہ ماں کے پیٹ کو نسبت ہوتی ہے اس دنیا کے ساتھ، اسی طرح اس دنیا کو عالم برزخ کے ساتھ وہی نسبت ہوگی، اور جب وہ اس عالم کے اندر جائے گا تو اس کی وسعت جو ہے اس پر اسی طرح آشکار ہوگی جیسا کہ ایک بچے پر آشکار ہوتی ہے۔ اور اس برزخ کے اندر جو کیفیت ہوگی وہ ہر ایک کے اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ اس کے ساتھ بیہیو کیا جائے گا۔ جس کے اعمال اچھے ہوں گے تو وہ اس عالم کے اندر راحت اور آسائش اور سکون پائے گا، اور اس کے برعکس جس کے اعمال اچھے نہیں ہوں گے تو پھر وہ اس کا عالم جو ہے وہ اسی طرح تکلیف میں گزرے گا۔ اس کے بعد یہ عقیدہ کہ جس عقیدے کے حوالے سے اس دور میں ہماری یونیورسٹیز کے بہت سارے اسٹوڈنٹس اور ایون کہ میرے پاس بھی بہت زیادہ سوالات آتے ہیں، اور ایک نیا فتنہ اٹھایا جا رہا ہے، میں نام لینا اس کا جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھتا، لیکن اس فتنے کی طرف سے یہ ایک آواز اٹھائی جا رہی ہے کہ قبر، عذاب قبر، ثواب قبر ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے کہ قبر کے اندر جو نیک لوگ ہوں گے ان کو ثواب قبر بھی ہوگا، یعنی نعمت بھی ملے گی، اور جو برے لوگ ہوں گے ان پر عذاب قبر بھی ہوگا۔ اور یہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد میں سے، جیسا کہ قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا۔ آل فرعون کے بارے میں ہے یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ صبح اور شام ان کی قبروں پر ان پر آگ پیش کی جاتی ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور پھر جب قیامت قائم ہوگی تو ان سب کو جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اگر تو
عذاب قبر اور ثواب قبر حق نہیں ہے تو پھر یہاں پر کس آگ کی بات کی جا رہی ہے؟ اگر وہ کہیں گے کہ اس سے مراد جہنم کی آگ ہے تو جہنم کی آگ کا تو آگے ذکر ہو رہا ہے، تو پھر یہ پہلے کون سی آگ ہے؟ تو یہ امت کا اجماعی عقیدہ ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کی کثیر احادیث ہے، ترمذی شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں بھی ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے عذاب قبر کے حوالے سے بیان فرمایا۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کے پاس ایک یہودی عورت آئی اور اس نے آ کر عذاب قبر کا ذکر کیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بعد میں تشریف لائے تو سیدہ عائشہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، جس طرح ایک یہودی عورت آئی تھی اور اس نے قبر کے حوالے سے، قبر کے عذاب کے حوالے سے بات کی ہے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب القبر حق، بے شک قبر کا عذاب حق ہے۔ اور اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام کثرت کے ساتھ جو ہے اپنی دعاؤں میں اس کو بھی شامل کیا کرتے تھے کہ اللہ تعالی ہمیں عذاب قبر سے جو ہے وہ اپنی پناہ عطا فرما۔ اس لیے یہ بھی امت کے اجماعی عقائد میں سے ہے، اور اس کے خلاف عقیدہ رکھنا وہ بھی اسی طرح ہی ہے جیسا کہ اسلام کے کسی بھی بنیادی عقیدے کے خلاف عقیدہ رکھنا۔ لہٰذا اس صورت میں یہ بھی لازم ہے کہ ہم ان تمام عقائد کو جانیں اور کسی بھی عقیدے کے خلاف اپنی کوئی رائے جو ہے وہ نہ رکھیں۔ اب قیامت کے حوالے سے جو عقائد ہیں ان کو اختصار کے ساتھ میں بیان کرتا ہوں کیونکہ وقت بہت قلیل ہے، اور ویسے یہ چیز ذہن میں رکھیں سب کہ یہ جو جتنے عقائد بھی میں بیان کر رہا ہوں یہ صرف اتنے عقائد نہیں ہے، یہ صرف آپ لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ گویا کہ ایک پوری کتاب ہے اور اس پوری کتاب میں سے میں صرف ایک ایک جملہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب میں آپ کو جو ہے وہ اس حوالے سے ارحاس تحریص دلا رہا ہوں کہ آپ سب پڑھیں، اس کو جانیں، اس کے اندر کوشش کریں۔ ایٹ لیسٹ وہ جو ایک کتاب میں نے آپ سب کو سجیسٹ کی تھی، بہار شریعت، اگر آپ اسی کے اندر ہی سے یہ سارے عقائد پڑھ لیں تب بھی الحمدللہ جو فرض علوم کی نوعیت ہے اس تک جو ہے وہ آپ سب کے احباب کے عقائد جو ہیں وہ درست ہو جائیں گے۔ اسی لیے اس سب کو جو ہے وہ کافی نہ سمجھے، کیونکہ ہمارے لیکچر کا جو ڈیوریشن ہوتا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ ہم ایک ایک عقیدے پہ تفصیلاً جو ہے وہ بات کر سکیں، لیکن یہ اس پورے عقیدے کا ایک نبذہ ہوتا ہے، ایک نچوڑ ہوتا ہے، لیکن اس عقیدے کو اپنے دلوں کے اندر راسخ کرنا اس کی اشد ضرورت ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ میں نے خود اس معاشرے کے اندر بہت سے لوگوں کو سنا، خود مجھے کالیں آئیں، لوگوں نے سوالات کیے اور انہوں نے کہا ہم عذاب قبر کو نہیں مانتے۔ جب وہ نہیں مانتے انہوں نے سیدھا انکار کیا، جبکہ قرآن آیات پیش کر رہا ہے، تو پھر اس صورت میں جیسے ہی انہوں نے اس عقیدے کا انکار کیا جو قرآن سے ثابت ہے تو پھر وہ ایمان سے فارغ ہو گئے، کیونکہ جو چیز قرآن سے، احادیث متواترہ سے ثابت ہو اس کا انکار کرنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، وہ ایمان سے جو ہے وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ان تمام عقائد کو جاننا اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس دور کے اندر مختلف انداز میں مختلف فتنے آئیں گے، مختلف انداز سے وہ ہمارے ایمان کو چھیننے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے ہمیشہ ہر دور کے اندر ان عقائد کو تھامے رکھنا ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام اور آپ کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ تعالی علیہم اجمعین سے چلتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں۔ قیامت کے حوالے سے جو ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ اس کا انکار کرنا یہ کفر ہے۔ قیامت کا اگر کوئی کہے کہ میں قیامت کو نہیں مانتا یا قیامت نہیں ہوگی، جیسا کہ غلام احمد پرویز نے بھی اپنی کتابوں کے اندر اس کا ڈسکس کیا ہے، اس نے بھی اس کا انکار کیا ہے، اور اس کے علاوہ بھی کچھ اور فتنے ہیں جنہوں نے اس کا جو ہے وہ عبداللہ چکڑالوی ہے اور اس طرح کے بہت لوگ ہیں انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ تو جو بھی قیامت کا انکار کرے گا تو وہ بھی کفر ہے، کیونکہ قیامت کا جو عقیدہ ہمیں ملا ہے وہ قرآن پاک سے ملا ہے، اور کسی بھی دور کے اندر اس کا انکار کرنا یہ بھی کفر ہوگا۔ پھر یہاں پر ایک اور چیز سامنے آئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ، اور یہ سوال وہ ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام سے کیا گیا تھا، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مرتا ہے تو اس کو کوئی بڑی مچھلی کھا جاتی ہے یا شیر کھا جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر عذاب قبر کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں یہ جو ہم عذاب قبر کا لفظ استعمال کرتے ہیں وہ اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ یوزلی عمومی طور پر جو زیادہ تر مردوں کو دفن کیا جاتا ہے وہ قبر میں کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس پر کچھ بھی محال نہیں ہے، چاہے کوئی شیر کسی کو کھائے یا مچھلی ہڑپ کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہی جگہ، وہی شیر کا پیٹ، وہی مچھلی کا پیٹ اس کے لیے قبر بنا دے گا، اور اگر وہ دنیا کے اندر اچھے اعمال نہیں تھے تو اس کے لیے وہی عذاب قبر اسی جگہ پر ہوگا۔ وہ خالق ہے، وہ قادر ہے، اس پر کوئی بھی چیز جو ہے وہ محال نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ بھی سوال ہوتا ہے جی وہ جہاز کریش ہوتا ہے تو جسم کا ایک ایک ٹکڑا بھی ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس صورت میں کیسے ہوگا؟ تو یاد رکھیں
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر کچھ بھی محال نہیں ہے. جب انہوں نے سوال کیا نا مشرکین مکہ نے کہ تم مجھے بتاؤ کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا جبکہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ سیدھا ہو چکی ہوں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا ایک لاجیکل اور خوبصورت جواب دیا. فرمایا کہ جس نے اسٹارٹ جس کو کہتے ہیں فرام دا اسکریچ، جب کسی کوئی بھی چیز باتوں میں پیدا کرنے پہ قادر نہیں ہوگا، وہ اس کی ذات حاضر پہ، جب ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہمارا کوئی نقشہ کچھ بھی نہیں تھا، اس نے اس وقت بھی ہمیں بنا لیا، تو کیا وہ دوسری دفعہ جو ہے ہمیں نہیں بنا سکے گا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا. اسی میں موت کیسی بھی ہو، کہاں بھی دفن ہو، جہاز کریش ہو، اور کسی بھی حالت کے اندر ہمارے عقائد میں کسی بھی قسم کے شکوک و شبہات نہیں ہونے چاہیے. یہ وہ فتنہ ہے کہ جس کا آغاز 19ویں دہائی کے اندر ہوا، اور ایک بڑی شخصیت برے صغیر پاک و ہند کی، انہوں نے آ کے کہا کہ حشر جو قیامت ہوگی وہ صرف روح کی ہوگی، اس میں جسم کوئی نہیں ہوگا، صرف روحیں جو ہے وہ جمع ہوں گی. تو یاد رکھیں یہ عقیدہ بھی اسلام کے بنیادی عقائد کے خلاف ہے، اور یہ بھی کفر ہے. حشر صرف روح کا نہیں ہے بلکہ روح اور جسم دونوں کا حشر ہے. قیامت کے دن جب ہم سب جمع ہوں گے تو اس میں ہماری روحیں بھی ہوں گی اور ہمارے جسم بھی ہوں گے، اور ہمارے یہی جسم ہوں گے جو دنیا کے اندر ہے. اس لیے اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے گا کہ جو حشر ہوگا یا جو قیامت برپا ہوگی وہ صرف ہماری روحوں پہ ہوگی، ہمارے اجسام پہ نہیں ہوگی، تو یہ بھی فقہائے کرام اور جو متکلمین ہیں انہوں نے اس کو بھی کفر قرار دیا ہے. اس کے بعد کچھ ٹرمینالوجی کے حوالے سے، قیامت کے حوالے سے میں اختصار کے ساتھ جو ہے ان کو بیان کرتا ہوں. اور آج جو عام شرعیہ کے اندر جو اس کے حوالے سے قرآنی آیات ہیں یا احادیث ہیں، اس میں ہمیں یہ چند ٹرمز ملتی ہیں اس کے حوالے سے، لہٰذا ہمیں جاننا جو ہے وہ اشد ضروری ہے. ایک اس کے اندر یہ ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہم میں سے اکثر جو ہے وہ سنتے رہتے ہیں بچپن سے کہ میزان قائم ہوگا، ایک ترازو ہوگا. تو یہ یاد رکھیں یہ سورۃ الانبیاء کی 47 نمبر آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بیان فرمایا ہے، اور یہ حق ہے. اس کا کوئی بھی انکار کرے گا تو وہ کہ جس کے اندر ہمارے اعمال کو تولا جائے گا، اس پر لوگوں کے اچھے اور برے اعمال تولے جائیں گے. نیکی کا جو پلہ ہوگا وہ بھاری ہوگا، اور اس دنیا کے ترازو کے برعکس جو بھاری ہوگا وہ اوپر اٹھ جائے گا. اس دنیا میں تو یہ ہوتا ہے جو بھاری ہوتا ہے وہ نیچے چلا جاتا ہے، لیکن وہاں پر یہ ہوگا کہ جو بھاری ہوگا وہ اوپر چلا جائے گا. یہاں پر پھر جو صرف عقل کو دیکھنے والے تھے انہوں نے ایک سوال کیا، دیکھیں جی اعمال کو کیسے تولا جا سکتا ہے، یہ کیسی عجیب بات ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اعمال کو تولا جائے گا. تو پھر میں وہی بات کروں گا، خالق کائنات کی ذات ہر بات پہ قادر ہے، اور یہ ہمارا عقیدہ ہے. جب وہ قادر ہے تو پھر وہ سب عمل کر سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ 1400 سال پہلے کیا کوئی یہ سوچ سکتا تھا کہ درجہ حرارت کو ماپنے کا کوئی آلہ آئے گا؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ وہ آپ کو اندر بیٹھ کے بتا دے گا کہ جو ہے وہ ابھی فلاں علاقے کے اندر فلاں دن فلاں وقت پہ بارش آئے گی کیونکہ بادل جو ہے وہ اس طرف موو کر رہے ہیں؟ نہیں تھا. تو یہ کس نے طاقت دی؟ وہ اس خالق نے طاقت دی ہے نا. تو کیا وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو تولنے کے لیے کوئی ایسا ترازو بنا دے؟ یقیناً وہ اس بات پہ قادر ہے، اور اس کی قدرت کے اندر کوئی شک نہیں ہے. اس لیے میزان کے حوالے سے جو ہمارا عقیدہ ہے اس کو صحیح مسلم کی ایک روایت کے اندر بھی حضور نبی کریم علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے. پل صراط کے حوالے سے جو عقیدہ ہمیں ملا ہے، سنن ترمذی شریف کی روایت کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ روایت میں جو ہے وہ مختصر آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے سوال کیا یا رسول اللہ قیامت کی گھڑی ہوگی، مشکل گھڑی ہے، تو میں آپ کو پانا چاہوں گا تو میں آپ کو کہاں پاؤں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اس حدیث کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، میں مکمل حدیث نہیں بیان کر رہا، اس لیے اس کو مفہوم حدیث سمجھا جائے. تو اس کے اندر حضور نبی کریم علیہ السلام نے چند مقامات بیان فرمائے.
فرمایا کہ میں میزان پہ ہوں گا، یعنی جہاں پہ اعمال تولے جا رہے ہوں گے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اگر ادھر نہ پائے تو فرمایا کہ میں پل صراط پر ہوں گا، جہاں پر جو ہے میری امت گزر رہی ہوگی اور میں دعا کر رہا ہوں گا۔ فرمایا کہ اگر ادھر نہ پائے تو فرمایا کہ پھر میں حوض کوثر پر ہوں گا۔ اس لیے اس حدیث سے جو صحیح حدیث ہے اس سے بھی ہمیں ان سارے عقائد کو ہم نے پایا ہے۔ اس لیے اس صورت میں اس حدیث کا ریفرنس آپ سب جو ہے وہ اپنے ذہنوں میں رکھیں۔ پل صراط ایک پل ہے جو جہنم کے اوپر ہے، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ کافر ہے، ہر شخص کو اس کے اوپر سے گزرنا ہوگا، کوئی بھی اس کے اوپر سے گزرے بغیر نہیں رہ سکتا، کیونکہ جنت میں جانے والا وہی راستہ ہوگا۔ اس لیے لیکن اس کے اوپر سے جو گزریں گے ان کی سپیڈ جو ہے وہ مختلف ہوگی اپنے اعمال کے مطابق۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ بعض ایسے ہوں گے کہ جو بجلی کی سرعت اور تیزی سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو عربی گھوڑے کی رفتار سے گزریں گے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو بھاگتے ہوئے، بعض ایسے ہوں گے کہ جو رینگتے ہوئے، بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو جہنم خود کہے گی کہ جلدی سے گزرو، تمہارے اس نور کی وجہ سے میری آگ کی حدت کم ہو رہی ہے۔ ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک لوگ ہوں گے کہ جن کو جہنم کہے گی جلدی سے گزرو، تمہارے نور کی وجہ سے میری آگ کی حدت یعنی جو گرمی ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ تو تمام لوگ اپنے اعمال کے مطابق جو ہے وہ سے گزریں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ہم سب کے لیے اپنی لیے ہے کہ یا اللہ میری امت کو اس ہے وہ حق ہے، اس حالے سے جو انکار ہوگا وہ بھی اسی کی جو پہلی آیت ہے اکثر مفسرین کرام نے اس سے بھی وہی کوثر ہی مراد لیا ہے، اور جو حضور نبی علیہ السلام کو یہ عطا فرمایا گیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ اس کی جو لینتھ ہے، لمبائی ہے، وہ ایک